آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے رب کی نافرمانی کب تک۔ مسلمانوں، غفلت و سرشاری کی انتہا ہو چکی ہے، بہت سو چکے، بہت گم ہو چکے۔ تم نے اپنی ساری خوبیاں گوا دی، مغضوب قوموں کی روش کو اپنا لیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فراموش کر دیا، رب کے آگے سرکش ہو گئے، پروردگار کے عالم کے سامنے دست سوال بڑھانے کے بجائے غیروں کے دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے چننے لگے۔ شہنشاہ ارض و سما کی بادشاہت سے نافرمانی کر کے زمین کے چند ٹکڑوں کے مالکوں کو رب سمجھنے لگے۔ عزیز سامعین و سامعات، کیا تم بالکل اللہ سے بے نیاز ہو گئے؟ تمہارے کان بہرے اور دل اندھے ہو گئے؟ کیا تم صدائے الہی نہیں سنتے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائے اور جو حق سے نازل ہوا؟ مسلمانوں، وہ وقت کب آئے گا جب ہمارے دل رب کی یاد سے کانپ اٹھیں گے؟ تمہاری آنکھیں ندیوں کی طرح بہہ جائیں گی، تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں معدوم ہو جائیں گی۔ کیا تم نے عاد و ثمود کا حال نہیں سنا؟ انہوں نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً قوم نوح، عاد و ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئی۔ سب کے پاس اللہ کے رسول آئے اور اس کی نشانیاں انہیں دکھلائے، لیکن انہوں نے بدعمالیوں کی راہ اختیار کی اور اس کے پاداش میں مٹا دیے گئے۔ سو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر ان بدبختیوں نے ہی خود اپنی ہلاکت چاہی۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عزیز سامعین و سامعات، سال میں کوئی ایسی رات و دن نہیں گزرتا جس میں تمہیں ہر ممکن طریقے سے جسمانی اور روحانی تکلیف نہ پہنچائی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دل رب کی یاد سے نہیں کانپتے۔ اے خوف الہی سے غافل مسلمانوں، کیا تمہیں اللہ کے دین سے بغاوت کر کے دنیا کی کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے اس فرمان پر یقین نہیں ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کی زندگی جو تعلق الہی سے خالی ہے، اس کے سوا اور کیا ہے کہ فانی خواہشوں کے بہلانے کا ایک کھیل ہے۔ اصلی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، جس کے لیے اس زندگی کو تیار کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچائے رکھے اور ہم تمام کو اپنی عبادت میں مشغول رکھیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ